عمران خان کیا سمجھتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور جو باہر لیڈرشپ ہے اس کا اس پہ کیا موقف ہے۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ادارے جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ چیلنجز میں گھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، مشکل کا شکار ہیں، اور عدالتوں کے ساتھ ان کی محاذرائی ہے، ٹکراؤ ہے، اکانومی کے معاملات ہوں، عدالتوں کے ساتھ معاملات ہوں، عوام کے اندر ریئیکشن ہو، ادارے بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور یہ ٹائم ہے جب بجٹ بھی آنے والا ہے اور بجٹ مشکل ہوگا، ٹیکسز لگیں گے اور انسرٹینٹی ہوگی، تنخواہ دار طبقہ پریشان ہوگا، عوام پریشان ہوں گے، لوگوں کے اندر ایک ریئیکشن ہوگا، لوگوں کے اندر شدت ہوگی۔ تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے، جون اور جولائی میں ہم ٹمپریچر کو بہت اوپر لے جائیں اور ایجیٹیشن کریں، اور اس کے ذریعے عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اداروں کو بات کرنے پر مجبور کر دیں گے اور ان کو جو ہے وہ بیک فٹ پر لے جائیں گے۔ یہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ہم پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا دیکھتے ہیں اس کا موقف اور ان کا پریکٹیکل صورتحال کیا ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جون میں عمران خان کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ سے ایسی چیزیں ہوں گی جو اداروں کے لیے بہت مشکل ہیں، حکومت اور ایگزیکٹو کے لیے بہت مشکل ہیں، تو یہ آئیڈیل ٹائم ہے ہمارے لیے کہ ہم ایجیٹیشن کریں۔ کون کون سے کیسز ہیں جون میں پرومیننٹ؟ 6 ججز کا کیس جون میں لگنا ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے۔ توہین عدالت کے 2 کیسز بابر ستار صاحب اور محسن اختر کینی صاحب کے حوالے سے جو ہیں وہ اسلام آبادی کورٹ میں لگنے ہیں۔ نیب انٹر کورٹ اپیل لگنی ہے جس میں عمران خان صاحب نے دلائل دینے۔ فیصل واڈا اور مصطفیٰ کمال کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہے، وہ جون میں ہی ہے۔ پی ٹی آئی کے مخصوص نشستوں کا کیس 3 جون کو لگ گیا ہے، فل کورٹ ہے، اس پہ تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں۔ ملٹی کورٹس کا کیس لگنا ہے، احمد فرحاد کیس لگنا ہے اسلام آبادی کورٹ میں۔ پی ٹی آئی کو جلسوں کی اجازت دینے کا معاملہ لگنا ہے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج کے لیے درخواست انہوں نے دائر کرنی ہے پی ٹی آئی نے۔ یہ عمران خان نے 15 دن پہلے کہا تھا، لیکن آئی تھنک یہ حامد خان صاحب کے ذمہ ہے، اس لیے یہ دائر نہیں ہوا۔ اور سپریم کورٹ کے اندر جو کیسز ہیں 8 فروری کے یا 9 مئی کے حوالے سے، وہ عمران خان خود قاضی فیصل صاحب کو کہہ چکے ہیں کہ وہ لگائیں۔ آڈیو لیکس کیس ہے، بابر ستار صاحب سنیں گے۔ 2 ریفرنس ججز کے خلاف دائر کیے جائیں گے، ایک ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب اور ایک قدرت اللہ صاحب کے خلاف۔ اور توہین عدالت والا کیس جس میں سزا دی گئی تھی ڈی سی اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشنز ایس ایچ او کو، وہ لگنا ہے۔ طارق محمود جہانگیری صاحب کے پاس الیکشن پٹیشنز ہیں این اے 46، 47، 48، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو 6 ججز کے ٹریبونل کا حکم دیا ہے بنانے کا، وہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے۔ اور جو لاہور ہائی کورٹ نے 5 ججز اے ٹی سی کے لگوائے ہیں، وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج ہونا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف القادر کیس وہ کنکلوڈ ہونا ہے۔ سائفر کیس کا سوموار کو موسٹ پروبیبلی فیصلہ آ جائے گا۔ نیب کے جو نئے کیسز نوٹسز ہیں وہ معاملہ چیلنج ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں، اور فیض آباد دھرنے کا کیس جون میں دوبارہ لگنا ہے۔ متی اللہ جان صاحب، اسد طور صاحب، ابصار عالم صاحب کے حوالے سے حکومت سے جو جواب طلب کیا گیا ہے وہ جون میں لگنا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے بہت سے معاملات، ہائی کورٹ سے بہت سے معاملات وہ آنے ہیں سپریم کورٹ میں۔ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اداروں کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ عدلیہ اور ججز ہیں، اور یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ ہم ایجوٹیشن کو بڑھائیں، ہم کیسز بہت زیادہ عدالتوں میں لے کے جائیں، اس سے عدالتیں ایسے احکامات دیں گی جیسے حد تک عزت والا قانون جیسے ہی گورنر سائن کریں گے وہ چیلنج ہو جائے گا۔ پیمرا والا نوٹیفیکیشن پہلے چیلنج ہو گیا تھا، اور جو چیزیں ہیں وہ ساری چیلنج ہوں گی۔ تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ ادارے، ایک طرف تو عدلیہ کے چیلنج اداروں کو درپیش ہے، دوسری طرف عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ اتنا بڑا محاذ عدلیہ والا کھلا ہوا ہے وہیں پہ بجٹ کا معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی ایک چیلنج اداروں کے لیے بنی ہوئی ہے۔ تحریک تحفظ یعنی پاکستان کا معاملہ ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ایجیٹیشن کر رہے ہیں، مہنگائی ایک چیلنج ہوگا، انویسٹمنٹ لانا چیلنج ہوگا، کسان خلاف ہوئے ہیں، سرکاری ملازمین خلاف ہوئے ہیں، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کا معاملہ ہے، محمد بن سلمان کو پاکستان لانے کی کوششوں کا معاملہ ہے، اور تاجر جو ہے وہ ان کی جانب سے ریئیکشن آئے گا، جو نئے ٹیکسز لگیں گے۔ لوڈ شیڈنگ اس وقت عروج پہ ہے، جی بی کے اندر بھی ایک کوشش یہاں سے کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی پروٹیسٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو، وہ معاملہ ہے۔ کشمیر میں جو صورتحال ہوئی آپ کو پتہ ہے، کے پی کے کی حکومت نے دھمکیاں دی، وہ گو کہ محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر، لیکن اس پہ بھی بہت ریئیکشن آیا پی ٹی آئی کے اندر سے کہ یہ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا ان کو۔ لیکن جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک صوبہ ہے، اس کے وزیر اعلیٰ ہیں، ظاہر ہے انہوں نے وفاق کے ساتھ بیٹھنا ہے اور اپنے صوبے کے جو حقوق وہ سمجھتے ہیں انہوں نے لینے ہیں۔ اس کے بعد بلوچستان اور یہ ساری چیزیں۔ اچھا، عمران خان یہ سمجھتے ہیں، پھر ایک اور چیز عمران خان کے پاس جو انفارمیشن ان کو دی گئی ہے کہ کچھ تقرر اور تبادلے ہونے ہیں فوج میں، لیکن اس پہ پی ٹی آئی کے اندر سے جو لوگ ظاہر ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اتنا اگریسو نہیں جانا چاہیے، وہ کہتے ہیں یہ ایک پالیسی تو چینج نہیں ہوگی، فیسز چینج ہوں گے لیکن پالیسی تو وہی رہے گی۔ اس کے بعد اب آ جائیں اس بات پر کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اداروں کے لیے چیلنج عدلیہ بنی ہوئی ہے، ججز بنے ہوئے ہیں، وہ ان سے برسر پیکار ہیں، وہ ان سے لڑ رہے ہیں، ان کو وہ شکست دینا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اکانومی نہیں چل رہی، مہنگائی بڑھے گی، نئے ٹیکسز لگیں گے، آئی ایم ایف سے ڈیل کرنی ہے، ایم بی ایس کو پاکستان لانے کی کوشش ہو رہی ہیں، انویسٹمنٹ پاکستان لانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور باقی وہ میں نے آپ کو سارا بتا دیا کیا کیا چیلنجز ہیں۔ تو عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے
کہ ہمیں ایک سٹرونگ ریئیکشن دیتے ہوئے سڑکوں پر آنا چاہیے, ایجیٹیشن کرنی چاہیے, اس کی تیاری کرنی چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے جتنے بھی جلسوں کی تاریخیں اناؤنس کی, وہ ایک بھی جلسہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا. پی ٹی آئی جو ویکلی احتجاج کی انہوں نے کچھ کالز بھی دی 15 دن بعد 20 دن بعد, اس میں 80% شہروں میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز, ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز وہ نہیں نکلے, نہ انہوں نے لوگوں کو نکالا ہے. اور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جو لیڈرشپ ہے وہ ایجوٹیشن کے حوالے سے پریکٹیکلی عمران خان سے کنونس نظر نہیں آتی. اس لیے آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کا موقف یہ ہے کہ حکومت اجازت دے گی تب ہم جلسہ کریں گے, حکومت کبھی بھی اجازت نہیں دے گی. ابھی حکومت نے دیا ہے تو وہ روات والی سائڈ پہ جلسے کی اجازت دی ہے, اس پہ اب وہ کہہ رہے ہیں شاید ہم دوبارہ عدالت جائیں. تو اس طرح کی صورتحال ہے. عمران خان چاہتے ہیں کہ فل فلیج ہم ایجوٹیشن کریں. اب اس کے لیے انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو بھی کہہ دیا کہ وہاں پہ وہ احتجاج کریں, اور کچھ چیزیں اور اوورسیز پاکستانی ظاہر ہے وہاں پہ ایسی کریں گے جس پہ اور زیادہ ری ایکشن آئے گا, جس میں دوبارہ آئی ایم ایف کے باہر, دفتر کے باہر احتجاج, کچھ ای میلز, کچھ ملکوں کے سربراہان کو ای میلز, یہ ساری چیزیں وہ پلان کر رہے ہیں. تو یہاں سے پھر وہ ری ایکشن آئے گا. اور پھر اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب جو ہے وہ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی دو مین فیسز ہیں, حماد اظہر صاحب اور میاں اسلم اقبال صاحب, وہ دونوں روپوش ہیں. کوئی لیڈ کرنے والا پنجاب میں نہیں ہے. وہاں مریم نواز صاحبہ جتنا مطلب آدھا پاکستان ہے پنجاب, اور وہاں پہ جتنے بلنڈرز ہو رہی ہیں, چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا کوئی فوکس پنجاب کے اوپر نہیں ہے. کوئی وہاں پہ پی ٹی آئی کو لیڈ کرنے والا نہیں ہے. جو ملک احمد خان بچر صاحب ہیں سنسیئرٹی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, لیکن ان کا وہ میڈیا فیس نہیں ہے, ان کے اندر ان کی وہ برانڈنگ نہیں ہے بطور لیڈر جو ہونی چاہیے تھی. سنسیئرٹی اور چیز ہے, میڈیا کا فیس ہونا, برانڈنگ ہونا اور چیز ہے. اور حماد اظہر صاحب اور میاں اسلم اقبال صاحب دونوں روپوش ہیں, اور اس لیے پنجاب بھی بالکل پرسکون ہے نون لیگ کے لیے. اور اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو تحریک تحفظ عین پاکستان ہے, اس میں جو محمود خان چکزئی صاحب ہیں, ان کے حوالے سے جو مجھے سورسز نے بتایا ہے, یا محمود خان چکزئی صاحب نے خود بات نہیں کی ہوگی, وہاں ان کے موجودگی میں جو بات ہوئی اس میں سب کا یہ کنسنسس تھا مائنس پی ٹی آئی کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایجوٹیشن میں سنسیئر نہیں ہے. پی ٹی آئی احتجاج نہیں کرنا چاہتی. اگر پی ٹی آئی نہیں کرنا چاہتی تو ہمیں جو ہے وہ کیوں اتنا آگے بڑھ کے چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. پی ٹی آئی جہاں جلسہ اناؤنس کرتی ہے, ورکنگ کنونشن اناؤنس کرتی ہے, وہ نہیں کرتی. اب ایک بار پھر شیڈول دے دیا گیا ہے, لیکن وہ نہیں ہوں گے, کیونکہ پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان جس نہج پہ چیزیں دوبارہ لے کر جا رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے تصادم بڑھے گا, پکڑ دھکڑ ہوگی, حالات خراب ہوں گے, ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. اب وہ عمران خان کو تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں کریں گے, جس دن وہ کہیں گے تو عمران خان فارغ کر دیں گے, لیکن وہ پھر عملی طور پہ وہ چیزیں کرتے بھی نہیں ہیں, اور کوئی نہ کوئی عمران خان کو جا کے کہہ دیتے ہیں سر یہ مسئلہ ہو گیا, وہ مسئلہ ہو گیا, اور یہ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو سکا. بس یہ باقی ہاں میڈیا پہ بہت اگریسو ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ بہت اگریسو ہیں, باتوں کی حد تک نیریٹو بہت انہوں نے سخت بنائے ہوئے, لیکن عمران خان جو ان سے کروانا چاہتے ہیں اس پہ پی ٹی آئی کی جو باہر لیڈرشپ ہے وہ عمران خان سے اتفاق نہیں کرتی. اسی لیے ایجوٹیشن کی طرف وہ بالکل نہیں جا رہے. وہ کہتے ہیں حکومت اجازت دے گی تو ہم جلسے کریں گے, احتجاج کریں گے, اور حکومت تو کبھی بھی اجازت جو ہے وہ نہیں دے گی, تو لہٰذا ایجوٹیشن پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ نہیں کرے گی. اور اگر یہ ایجوٹیشن نہیں کریں گے تو پھر عمران خان جو آس لگائے بیٹھے ہیں کہ باہر میری پارٹی بڑا وہ نکال لائے گی لوگوں کو سڑکوں پہ, اور بڑا دباؤ اور ٹمپریچر اوپر چلا جائے گا, تو عمران خان کی یہ خواہش اور یہ کوشش ناکام ہوگی, یہ یقینی طور پہ ناکام ہوگی, یہ کامیاب نہیں ہوگی. اب دیکھتے ہیں جی اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندر اصل میں بہت سے پی ٹی آئی کے اندر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, پرانے لوگ جو ہیں, وہ اس لیے کچھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں جناب یہ بنائے ہوئے ہیں نا گور خان کو, کرے گور خان نے جو کرنا ہے, اس کو بنائے ہوئے نا چیئرمین, وہ کرے, تو وہ اس لیے نہیں کرتے. اور وہ لوگ بھی ہیں جو نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ یار یہ جس راستے پہ ہم چل رہے ہیں دوبارہ ایک کوئی 9 مئی جیسا واقعہ ہو سکتا ہے, تصادم ہو سکتا ہے, پکڑ دھکڑ ہو سکتی ہے, پی ٹی آئی پہ پابندی لگ سکتی ہے, چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں, ان کا یہ موقف ہے. تو یہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ عمران خان جس نہج پہ چیزوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں, باہر ان کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, وہ ڈیفینسو پہ چلے جاتے ہیں, وہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں, وہ ایک قدم 2 قدم پیچھے ہٹاتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. عمران خان چاہتے ہیں کہ ٹمپریچر بہت اوپر لے جائے پی ٹی آئی. تو اب ہوگا کیا یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن میں نے آپ کو پی ٹی آئی کی اندرونی صورتحال بڑی تفصیل سے بتا دی ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے. پی ٹی آئی کے اندر 4 قسم کے لوگ ہیں. ایک ہیں جو بہت اگریسو جانا چاہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنا ایک الگ گروپ بنایا ہوا ہے, اور وہ صرف ادھر ادھر بیٹھ کے میٹنگز کرتے رہتے ہیں, باتیں کرتے رہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فل فلیج ایجوکیشن پہ چلا جانا چاہیے. وہ ان کی آواز نہیں سنی جاتی. جن کے پاس اختیار ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز ٹھیک نہیں ہے,
اور کچھ لوگ جو ہیں پرانے وہ اس لیے سائڈ لائن ہیں، وہ کہتے ہیں جناب بنایا نا گور کو اور ان کو، جن کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے ان ساروں کو، یہ کریں نا تو یہ کر کے دکھائیں. تو وہ بھی لوگ ہیں جو نیک نیتی سے سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو یہ اس وقت پی ٹی آئی کے اندر چل رہا ہے. اب کیا ہوگا؟ عمران خان جو چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایجیٹیشن ہو اور اوورسیز پاکستانی ہو، یہ سارے کریں، وہاں تو ہو جائے گا شاید پاکستان سے باہر، لیکن مسئلہ پاکستان کا ہے اور خاص طور پہ پنجاب کا ہے، جہاں سے پی ٹی آئی مکمل طور پر غائب ہے، لاوارث ہے، کوئی عطا پتہ نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے. نہ پنجاب اسمبلی میں وہ پروٹیسٹ اس طرح سے کر پاتے ہیں، نہ پنجاب کے اندر سڑکوں پہ کر پاتے ہیں، نہ سڑکوں پہ وہ نکلتے ہیں، نہ وہ نکلنا چاہتے ہیں. تو یہ ہے جناب صورتحال. تو میں تو یہ اس نتیجے پہ پہنچوں کہ اختلاف ہے. ظاہر ہے پی ٹی آئی والے تردید کریں گے، لیکن اگر وہ تردید کریں گے تو ان سے ذرا پوچھ لیجئے گا کہ آپ نے کتنے ایک احتجاج کیے ہیں اور کون کون سی آپ نے تاریخیں دی تھیں، اور پھر ان تاریخوں پہ آپ نے اسلام آباد میں، فیصل آباد میں، ان شہروں میں جلسے احتجاج کیوں نہیں کیے، اور جو جس دن عمران خان نے کال دی اس دن کتنے لوگ نکلیں، وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے. یہ صورتحال ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.